الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پڑھ رہے تھے والذی اخرج المرعى، اور وہ جو ذات ہے وہ نکالتی ہے مرعا کو، چارے کو نکالتی ہے وہ جو یہ نہیں مرعا. یہ اصل میں اسم ظرف ہے. کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، سوری ظرف مکان، ایڈورب آف پلیس ہے یہ. یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ کھاتے ہیں. ذرا یا بولتے شاید کھانے کو. ہاں اسی کو بولتے ہیں. تو چروانا بولتے ہیں نا اردو میں، وہی. اور مرعا مطلب ہوتا ہے چراہ گاہ، چراہ گاہ، پیسچر جہاں پہ کھاتے ہیں. چاہے ہے نا بھیڑ بکریاں کھاتی ہے گھاس واس کہیں پہ، اس کو بولتے ہیں کیا؟ مرعا. یا اس گھاس کو بولتے ہیں جو وہاں اگ جاتی ہے نا، یہاں گراس لینڈز میں یا ان جگہوں پہ، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرعا. والذی اخرج المرعا، اور وہ ذات جو ہے اس نے نکالا کس کو؟ چارے کو. ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، جس نے تازہ گھاس پیدا کی. اس کے بعد فجعلہ غثاء احوا، اس کے بعد بنایا اس کو کیا؟ سیاہ کوڑا کر دیا اس کو. اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. فجعلہ، اور بنایا اس کو غثاء احوا. غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ کا مطلب ہوتا ہے سیلاب کا کوڑا، سیلاب کا کوڑا. اور جاگ، سوکھے سڑے گلے، سوکھے سڑے گلے پتے. مراد بے سود تباہ جو ہوگا، جو اسٹمپل ہو گیا ہوگا، جو تباہ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. جو سیلاب کا کوڑا جو ہوتا ہے وہ جاگ، سوکھے سڑے گلے. اور جاگ نا، جاگ وہ جو چڑھ جاتی ہے. اور سوکھے سڑے گلے پتے. مراد بے سود اور تباہ جو ہوگا اس کو بولتے ہیں غصہ. غصہ ان احوا. اور کیا؟ ڈاگ جو ہوگا احوا. یعنی کہ پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. کوڑا تو غصہ بن گیا، کوڑا بن گیا، لیکن کیسا؟ احوا، سیاہ کوڑا بن گیا. فجعلہ غثاء احوا. اب یہاں تسمیہ لکھا ہے جیسے گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثا کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ غثا کہتے ہیں. احوا سیاہ کر دیا. احوا ہو گیا بلیکش جو ہوگی گھاس. یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم نے سکھایا، سکھا کر سیاہ کوڑا بھی کر دیتے ہیں نا. جب وہ سوکھ جاتا ہے وہ بلیک بن جاتا ہے پھر نا گھاس. اس کے بعد سنو قوری اوکا، ہم آپ کو پڑھائیں گے. سنو قوری اوکا، ہم تجھے پڑھائیں گے. فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھول جائیں گے. سنو قوری اوکا، ہم آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھول جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پھر آپ نہیں بھول جائیں گے. یعنی کہ جو جبریل علیہ السلام تھے نا، وہ وحی لے کے آتے تو آپ سب سے جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جلدی جلدی نہ پڑھے. نازل شدہ جو وحی ہے اس کو آپ پڑھو، اس کو نازل شدہ جو وحی ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے. یعنی آپ کی زبان میں جاری کر دیں گے. پھر آپ سے بلوانے پھر آپ اسے بولیں گے نہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس کو رسول اللہ کے ہم پہ بھی آ گیا نا، لا تحرک لسانک لتعجل به، آپ مت اپنی زبان کو جلدی سے مومنٹ کیا کریے. ان علینا جمعہ ہوا قرآن، یہ ہم تک ہے قرآن جمع کرنا. اور اس کو ان علینا جمعہ ہوا قرآن، قرآن کو پڑھانا اور جمع کرنا آپ کے دل میں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے نا. تو ایسے ہی مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا نا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اس لیے آپ کو سب کچھ یاد یاد ہی سب کچھ ہی سب کچھ یاد ہی رہا. ٹھیک ہے. بعض نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کو بلوا دے گا. جی اب ہے نا سنو قریئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، صرف وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. اسے مراد کیا ہے؟ جو منسوخ ہو جاتے ہیں، چیزیں منسوخ جو ہو جاتی ہے، جو ہو جاتی ہے ایبروگیٹڈ چیزیں. دیکھیں الا ما شاء اللہ، ایکسیپٹ وٹ اللہ ول، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. دیکھیے منسوخ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں بولوں گا ابھی کل ٹائمنگ ہے، کل سے کلاس ٹائمنگ ہے 5:30 پر،
ٹھیک ہے، پھر میں بول رہا ہوں بس 20 منٹ کے بعد، نہیں نہیں کلاس کی ٹائمنگ ہے 6 بجے، کیا ہے اب جو نہیں، یہ اس کو بولتے ہیں پتہ کیا، 5:30 جو ٹائمنگ تھا اس کو ہم نے منسوخ کر دیا، کیا کر دیا، منسوخ کر دیا اس کو ہم نے. اٹ واز ایبروگیٹڈ، اٹ واز ایبروگیٹڈ. اور یہ اس کا نسخ کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس کو بولتے ہیں نسخ، کیا بولتے ہیں، نسخ، اس کو بولتے ہیں منسوخ. ٹھیک ہے، تو جو آیتیں منسوخ ہو جاتی ہے نا، یہاں کچھ علماء بولتے ہیں کہ اس کو مفہومی جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کو بلوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں یہ کرے کیا، ایبروگیٹ کرے، وہ اللہ تعالیٰ بلا دیتے ہیں آپ کو. یہ لکھا ہے فتح القدیر میں، لکھا ہے یہ امام شوکانی نے، فتح القدیر. اس کے بعد امام شوکانی کتاب ہے وہ والی، پتہ نہیں کس کی کتاب ہے، فتح القدیر شاید اس کی ہے. اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ، ایکسیپٹ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا، مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جہر، جو ظاہری چیزیں ہوتی ہے، وما یخفا، اور جو ہوتی ہے پوشیدہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کو دونوں کا بخوبی علم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غیب بھی جانتا ہے اور شہادہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس یہاں پہ لکھا ہے، اچھا یہ لکھا ہے کہ یہ عام ہے، جہر قرآن کا وہ حصہ، جہر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لے، اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے. اس طرح جہر اونچی آواز سے پڑھے، خفی پست آواز سے پڑھے، خفی چھپ کر عمل کرے، اور جہر ظاہر، ان سب کو اللہ جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسانی کریں گے آسانی کی اور. ٹھیک ہے، ہم آپ کو آسانی کریں گے آسانی کی اور، یعنی کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے. ٹھیک ہے، فذکر، بس آپ نصیحت کریے، ان نفعت الذکریٰ، تب اگر نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، یعنی بعض نصیحت وہاں کرے جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی. یہ ایک اصول ہے کس کا، واعظ کا اصول، نصیحت کا اصول، ایڈمونیشن کا اصول، ریمائنڈر کا اصول. یہ ہے کہ جہاں پہ بات کی ویلیو ہو جائے گی، جہاں پتہ ہے کچھ فائدہ آ جائے گا، میری بات کی ویلیو ہو رہی ہے، یہ ہے ایسے انسان جن کو کچھ فائدہ پہنچے گا اس بات سے، تب جا کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، یا امام شوکانی جو ہے نا کہ نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہے چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انذار اور تبلیغ، ڈرانا اور تبلیغ کرنا جو ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی. یعنی او لم تنفعو یا معذوف ہے، فذکر، آپ نصیحت کریں، ان نفعت ذکر، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے گی. اور اس کے بعد جو ہے نا، او لم تنفع، یا اگر نہیں بھی فائدہ پہنچائے گی پھر بھی آپ نصیحت کریے. امام شوکانی کے نزدیک، ابن کثیر کہتے ہیں یہاں پہ محذوف ہے، اگر کیا، انہیں فائدہ پہنچے گا بھی نہیں، لیکن پھر بھی جہاں پہ لگتا ہے فائدہ پہنچ رہا ہے، پریفر کرنی چاہیے وہاں بات بولنی، نہ کہ وہاں پہ جہاں پتہ ہے کہ بات کی ویلو نہیں ہو رہی ہے کچھ، وہاں بات کرنی نہیں چاہیے. کبھی سے اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ماحول صحیح نہیں ہوتا ہے، انسان کر رہا ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کی باتیں. تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ سیاق و سباق کیا ہے، میں کہاں پہ بات کر رہا ہوں، دیکھنا پڑتا ہے موقع محل کیا ہے بات کرنے کا، کس جگہ پہ کون سی بات کب کرنی ہے، یہ انسان کو پتہ ہونی چاہیے. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرنے والا ہے. ڈرنے والا جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا. سیذکر من یخشی، وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرنے والا ہے اللہ تعالی سے. ہے نا، ڈرنے والا ہی اللہ تعالی سے ہوتا ہے، وہ لیتا ہے عبرت، اس کو ہوتی ہے خشیت الہیہ، تو وہ ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. وہی سوچتا رہا اس کے بارے میں کہ مجھے مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے. باقی جو ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کو ہوتی ہے ہشی کا تھا، بولتا ہے دنیا میں ہوں، مر جاؤں گا، بن جاؤں گا ریت کے ساتھ ریت، مٹی کے ساتھ مٹی بن جاؤں گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے بچایا جائے گا. تجنب بولتے اوائڈ کرنے کو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے کس سے دور رہتا ہے، بچتا ہے، الاشقا، جو بدبخت انسان ہوتا ہے، جو شقی انسان ہوتا ہے، جو شقاوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بدبخت انسان، ریچڈ ون انسان اوائڈ کرتا ہے نصیحت کو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بدقسمت انسان، شقی انسان، وہ تجنب کرتا ہے اختیار، وہ دور جاتا ہے
गुरेज करता है इस नसीहत से। अल्लज़ी यस्ल नार अल कुबरा, जो दाखिल हो जाएगा बड़ी आग के अंदर। कौन? जो नसीहत को नहीं मानता है, जो नसीहत को इज्तनाब करता है, नसीहत से इग्नोर करता है, इसको अवॉइड करता है। सुम्मा ला यमूतु फीहा, उसके बाद ना वो वहाँ मर जाएगा, वला यहया, और ना कोई जिंदा हो जाएगा। फिर जहाँ फिर ना मरेगा और ना जिएगा, ठीक है, बल्कि हालत निज़ा में पड़ा रहेगा। देखिए, बोले जब जब वक्त नज़ा आए, ना कुछ सुना दे ऐसे कुछ, दीदार अता कर ऐसे कुछ। तो निज़ा किसको बोलते हैं? मरने को। यानी कि वो ना जिंदा ही होता होगा, अगर आप जल रहे हैं यहाँ से, इंसान लगता है मैं मरने वाला हूँ बस, अजाब हो रहा है, और अब बोलता है इंसान मर ही जाता, खत्म हो जाता सब मसला, मरता भी नहीं इंसान, वापस जिंदा हो रहा है। तो उस टाइम पे ना वो जहन्नमी मौत को पुकारेंगे पुकारेंगे, एक काश हमें मौत आ जाती। और एक हदीस में आ गया क्या, हदीस में आ गया कि अल्लाह ताला जो है वो एक बेड़ को लाएंगे क़यामत के दिन, मौत मौत को दी जाएगी एक शक्ल, उती है बिल मौती कल कब्श, मौत बेड़ की शक्ल में आ जाएगी। उसके बाद मौत को रखा जाएगा बिटवीन जन्नत एंड जहन्नम, और मौत को मार दिया जाएगा। अहले जन्नत उस टाइम पे बोलेंगे, इतने खुश हो जाएंगे, बोलेंगे ना मरना नहीं है। लेकिन जो जहन्नमी होंगे, आपने फरमाया क्या, आपने फरमाया कि वलो अन्नमा फरहन लमात अहलुल जन्नह, अगर मान लिया जाए कोई मर जाता इस टाइम पे खुशी से, तो अहल जन्नत मर जाते लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि वो इटर्नल लाइफ के लिए है। और अगर कोई मर जाता गम से, तो अहल जहन्नम मर जाते लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि मौत नहीं आ जाएगी, वो है ना। बोलेंगे अल्लाह अब अजाब हमेशा के लिए है, क्योंकि अब मौत खत्म हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला मौत को एक बेड की शक्ल देगा, ताकि अच्छे से मौत को मारा जाए, और सब देखेंगे कि अब मौत नहीं आ जाएगी, अब दायमी जिंदगी है। जो अभी जिंदा है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, अभी हम सारे जिंदा हैं और हम हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल है, पता है कैसे है? मतलब साइंस ऐसे बोलते हैं इसको, फिलोसफर्स बोलते हैं, जो है ना हमारी जो रूह है, जो सोल हमारी है, जो हमारे थॉट्स है, इमोशंस है, ठीक है, ये सारे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना, एनर्जी है कि अब जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। फिर लॉ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बोलता है कि जो एनर्जी है शायद फर्स्ट लॉ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पता नहीं, मुझे पता नहीं है अभी। यानी कि जब होता है, जब एनर्जी पास हो जाती है तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टिंग हो जाता है, थोड़ी ट्रांसफर नहीं हो जाता, थोड़ी बहुत एनर्जी हो जाती है रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन इन शॉर्ट, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर हमारे पास एनर्जी है ये सारी, अब कभी ख़त्म नहीं हो सकती है ना ये, जो एनर्जी हमें है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। एनर्जी कैन, वो बस एक पास एक हालत दूसरी हालत में जा सकती है, ठीक है। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी एनर्जी? चलो ये मान लिया बॉडी ख़त्म हो जाएगी सारी, लेकिन जो रूह है, रूह कॉन्शियसनेस है, थॉट्स है, इमोशंस है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी स्टेट के नीदर एनर्जी के नीदर नॉट डिस्ट्रॉयड, बट जब ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हाँ, लेकिन उसी ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। वो गया थर्मोडायनामिक्स का लॉ नंबर 2, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, सुम्मा ला यमूतु फिहा वला यहया, उसके बल्कि वो हालत निज़ा में पड़ा रहेगा। यानी कि उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरता नहीं होगा, ठीक है ना। वो नाज़िआत गरक़ा, कैसे में उन फरिश्तों की जो डीग जाते हैं रूह के अंदर। यानी कि उसको लगता होगा मैं मरने ही वाला हूँ बस, अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन वो वापस जिंदा हो जाता होगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ल अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जहन्नमियों को एक जल्द उड़ जाएगा जहन्नम की आग से, उन्हें सेकंड जल्द चढ़ जाएगा, ताकि वो अजाब को अच्छे से टेस्ट कर सके। क्योंकि नोसिसेप्टर्स जो होते हैं, नोसिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस में, हाँ, एपिडर्मिस में, अपर लेयर ऑफ स्किन में। इससे जो है फर्स्ट डिग्री बर्न, वो बहुत पेनफुल होती है ना। अगर मुझे ऊपर की जल जल गई, इतनी पेन हो जाएगी। सेकंड डिग्री बर्न होती, मसला नहीं होता है, थर्ड डिग्री में मसला नहीं होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न में मुसीबत आ जाती है इंसान को। उसके बाद वक़द कद अफलह मन तज़क्का, अब कंट्रास्ट बयान किया जा रहा है। बेशक कामयाब वो हो गया
یقینی طور پہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا، جس نے اپنی روح کو پاک کیا، وہی کامیاب انسان ہے۔ قد افلح من تزکا، یقینی طور پہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، عداوت کی آلودگیوں سے دور کر دیا۔ بتحقیق وہی انسان حقیقی طور پہ کامیاب ہے، اس کو بولتے ہیں کامیاب، اس کو بولتے ہیں ڈیفینیشن آف سکسیس اکارڈنگ ٹو اسلام۔ وہ نہیں کہ انسان کے پاس لاکھوں کروڑ روپیہ ہے، نہیں، وہ نہیں ہوگا سکسیس۔ سکسیس مطلب ہو گیا کہ آپ نے اپنی روح پاک کی ہے، آپ کی روح جو ہے وہ پاک ہے، وہ ہر کسی برائی سے پاک ہے، وہ پاک روح بن گئی ہے۔ اس کے بعد وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب، اس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، یاد کیا اس کو، فصلہ، اور نماز پڑھی۔ اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ یاد رکھنا ہے کہ میں کس کے لیے کتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، اس کے سامنے میں جھک جاتا ہوں، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، مجھے بنایا ہے، ہم سب کو مار دے گا، زندہ کر دے گا، حساب کتاب لے گا، تمام اختیارات کا مالک اکیلا بادشاہ ہے، اس کے سامنے میں عبادت کرتا ہوں، تب جا کے لذت آ جاتی ہے عبادت کے اندر۔ کیونکہ سب سے ایک اہم چیز جو ہے عبادت میں لذت کیوں نہیں آ جاتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، ہے نا؟ انسان سوچتا نہیں ہے میں کتنے عظیم رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ سوچ چاہیے، عظمت ذہن میں لانی ہے کہ جب میں عبادت کرتا ہوں میں کس ذات کی عبادت کرتا ہوں، وہ کتنی عظمت والی ذات ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کو ایثار دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، تؤثرون، آثر یؤثر، شاید سے بن گیا، اس سے بن گیا یہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے، یعنی کہ ایثار، ہاں افعال، آثر یؤثر، یؤثر یؤثران یؤثرون، تؤثر تؤثران، یؤثرن، تؤثر تؤثران تؤثرون۔ اب میں نہیں پڑھتا ہوں، میں بولتا ہوں، آپ نے، ہم نے پڑھ لیا تھا عربک لاسٹ ٹائم، تو آپ کو یہ آتا ہوگا، ہے نا؟ ورنہ مجھے بولنا پڑے گا ہر ایک چیز پہ گردان گردان، لیکن سوچیے آپ گردان سے اتنا فائدہ آ جاتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیائی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو آخرت کے اوپر۔ یہ تقاضا عقل یہ نہیں ہے، عقل کا تقاضا یہ کہاں ہے؟ یہ نادان انسان کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ والآخرت خیر و ابقا، آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا سے، اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو باقی رہنے والی چیز کو پکڑنا ہے، اور جو عارضی چیز اس کو چھوڑ دینا ہے۔ باقی رہنے والی چیز ہی باقی رہے گی نا۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اٹرنل ریوارڈ کو دیتا ہے ترجیح ٹیمپرری ریوارڈ کے اوپر، جو اٹرنل پلیجر کو ترجیح دیتا ہے ٹیمپرری پلیجر کے اوپر، جو ان شارٹ آخر تیاری کرتا ہے، اس کو دماغ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ لانگ ٹرم سوچ رہا ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے اس کو، انسان کو، جو بہت ذہن والا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا آپ سے نے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے، انٹلیکچوئل انسان وہ ہے، ذہن سے وسیع انسان وہ ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہوگا، جو اپنے آپ کو حساب لیتا ہوگا، جو سیلف، جس میں سیلف اکاؤنٹبلٹی ہوگی، جس میں سیلف انٹروسپیکشن ہوگا، جس میں سیلف ریفلیکشن ہوگی، جس میں سیلف نوئنگ ہوگی، اپنے آپ کو جانتا ہوگا، حساب لیتا ہوگا، سیلف اکاؤنٹبلٹی، میں نے آج کیا کیا، ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں ایسا۔ اور وہ عامل علی ما بعد الموت، جو موت کے بعد والے احوال کی تیاری کرتا ہو، وہ عقل مند انسان ہے۔ والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولى، بے شک یہ جو ہے، یہ پرانے صحیفوں میں بھی تھا، یہ پہلی کتابوں میں بھی ہے، کیا یہ ساری دعوت جو ہم نے پڑھی کہ یقیناً کامیاب وہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی کہ آخرت کی جو یہ کنسیپٹ ہے، یہ تمام سویلائزیشنز میں جب سے جتنے پروفٹس آ گئے، سارے کے سارے سویلائزیشنز میں جہاں جہاں پہ انبیاء گئے، انبیاء زمین کے ہر خطے پہ گئے جہاں پہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کو ایک ہدایت کرنے والا بھیجا گیا۔ خالی برصغیر میں انبیاء نہیں آ گئے، وہ قرآن میں زیادہ تر جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ برصغیر کے ہی عام طور پہ، مڈل ایسٹ کے، ہے نا؟ سارے مڈل ایسٹ کے آلموسٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروفٹ خالی مڈل ایسٹ میں آ گئے، بس ہمیں وہ نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں بولا جاتا ایک چنگ چونگ ہے پروفٹ چائنا میں، دوسرا ہے امریکہ میں، ایسے اس کا نام یہ ہے، اس سے ہمیں کیا ہو جاتا ہے نا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن لکل قوم ہاد، ہر قوم کو ایک ہدایت
देने वाला भेजा गया है हर कौम को, हर जगह पे जहाँ पे लोग जमा थे वहाँ पे पैगंबर आ गया है। इसलिए ये इतना ज़्यादा मशहूर हो गया ना ये सब चीज़ें, क्या आफ्टर लाइफ गॉड, ये हर जगह पे होता है हर। ठीक है। इन हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला। एंड जो रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो भी बोलते हैं कि तमाम सिविलाइजेशन में पाया जाता है ये कंसेप्ट, जब से सिविलाइजेशन बन गई है। ये तो क्या, देखिए ये तो क्या, हिस्ट्री कहाँ से शुरू करते हैं हम। हिस्ट्री ये तो होता है, जो होता है क्या, जब जब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं थे, प्री हिस्टोरिक एराज को बोलते हैं। दूसरों के यहाँ से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आ गए होते हैं, वही ना इसको बोलते हैं, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, यही हिंदुस्तान जो है यहाँ पे इंडस रिवर के पास, या ऐसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक के जहाँ है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वो भी बहुत पुरानी है। ठीक है। क्योंकि तब से रिटन रिकॉर्ड्स आ गए, उस पर रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थी, इसका मतलब ये बताया उस पर हिस्ट्री थी नहीं, उस पहले भी हिस्ट्री थी। ठीक है, फिर जाते हैं वहाँ पे होती है थोड़ी मसला, हाँ, हो जाता है एवोल्यूशन का मसला थोड़ा बहुत। ठीक है। इन हादा लफी सुहुफिल उला, बेशक ये जो था ये थे अरे स्क्रिप्चर्स में भी, सुहuf इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम के सहीफों के अंदर, और मूसा के सहीफों के अंदर। अच्छा, कोई बोलते हैं ना कि कितने पुराने थे ये आदम अलैहिस्सलाम, कितने पुराने थे, लिखते ना ऐसे तारीख की किताबों में लिखते हैं 16,000 साल पहले। वो सब सही नहीं होता है, वो ऐसे लिखते हैं। इस बारे में कोई सही कुछ भी नहीं बोल सकता है, जितना जितना ऊपर जाते हैं ना मानिए प्रॉफिटेड टाइम लाइन में, उतना इख्तलाफ बढ़ जाता है डेट्स के बारे में। तो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं जानता है क्या है, सिर्फ बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन से, बाइबल से हम जान पाते हैं 2500 बीसी तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। 2500 बीसी यानी कि आज से पहले कितना टाइम, यानी कि आज से पहले कितना टाइम, 2500 बीसी। आज क्या चल रहा है, एडी क्या चल रहा है आज, मतलब बहुत टाइम हो गया ना, बिफोर क्राइस्ट, 2500 साल पहले, उससे पहले। जो है ये जो है जुडाइज्म, वो भी है ना अच्छा खासा पुराना रिलीजन, जुडाइज्म अच्छा खासा पुराना माना जाता है। हिंदुइज्म के मतलब जो है ना ये हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से हिंदुइज्म है ओल्डेस्ट रिलीजन है ना, सनातन धर्म बहुत 4,000 साल पहले का रिलीजन, या कुछ बोलते हैं 5,000 साल पहले का रिलीजन। और क्या इसको बोलते हैं जो उसके बाद बोलते हैं ये जुडाइज्म, जोरोस्ट्रिज्म, ये पुराने पुराने रिलीजन है, टाओइज्म, लाओइज्म। मसला है कि इस्लाम कब से आ गया, जैसे दुनिया आ गई है, बाकी जितने मजहब है ना इस्लाम के बगैर, वो है तो डिस्टॉर्शन है इस्लाम की, डिस्टॉर्शंस। या तो मैन मेड सिस्टम्स है, लोगों ने खुद गढ़ दिए बना दिए, या तो उनके डिवाइन ओरिजिन्स हो सकते हैं। तो जो इसके बारे में डेट्स है वो हम सही से नहीं बोलते, एग्जैक्ट डेट्स अंबिया के बारे में वो कोई नहीं जानता है, इसके बारे में बहुत इख्तलाफ होता है जो पाया जाता है किताबों के अंदर। इन हादा लफी सुहुफिल उला, बेशक ये जो है ये पुराने स्क्रिप्चर्स में है, क्या, ये सही दावत, सुहuf इब्राहिम और मूसा, इब्राहिम के सहीफों के अंदर और मूसा के सहीफों के अंदर। अब है सूरत गाशिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या आ गई आपके पास खबर ऐसी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीसुल गाशिया, ऐसी न्यूज़ जो गाशिया है, जो ओवरवेलमिंग न्यूज़ है, छा जाने वाली जो है। ठीक है। इसे बता क्या है क़ियामत, क्योंकि इसे जो होलनाकियाँ होंगी वो छा जाएंगी, इसकी होलनाकियाँ छा जाएंगी, वो इंसान को ओवरवेलम कर देंगी। क्या तुझे छुपा लेने वाली क़ियामत की खबरें पहुंची, छा जाने वाली, इसे यहाँ लिखा है, क्या तुझे भी छुपा लेने वाली क़ियामत या छा जाने वाली क़ियामत की खबरें मिल गई, गाशिया। हल भी माना कद के यहाँ पे है। ठीक है। गाशिया से मुराद क़ियामत की होलना क्या है, तमाम मखलूक को डांक लेंगे। ठीक है। उसके बाद वजूह यौमइज़िन खाशिआ, जिस दिन चेहरे जो होंगे वो क्या होंगे, खाशिआ, वो हम्बल होंगे, वो खुशू के अंदर होंगे। इस दिन बहुत से चेहरे जलील हो जाएंगे, जलील। वजूह यौमइज़िन खाशिआ, इस दिन बहुत से चेहरे जो होंगे वो जलील हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, वो हम्बल हो जाएंगे, वो डरने वाले होंगे। आमिलतुन नासिबह, अमल करने वाले जो होंगे, नासिबह, वो थके हुए होंगे, अमल कर कर के, मेहनत कर कर के वो थके हुए होंगे। क्यों? क्योंकि नासिबह, पता क्या था नासिबह, बोलते हैं थक कर चूर हो जाना, थक कर चूर हो जाना, नासिबह। ठीक है। नासिबह बोलते हैं किसको, थक कर चूर हो जाना, एग्जॉस्ट, खतरनाक तरीके से जो है वैसे इंसान, उसको बोलते हैं नासिबह। यानी कि इतना उन पे मशक्क़त अजाब होगा कि उससे उनका सख्त बुरा हाल हुआ होगा।
इसके दूसरा मफहूम पता क्या किया गया है? कि दुनिया में अमल कर कर करके थके हुए हैं, यानी बहुत अमल करते होंगे, लेकिन वो अमल बातिल मजहब के मुताबिक या बिदआत पर मबनी अमल किए होंगे, बातिल मजहब के मुताबिक। गांधी जी ने अच्छा काम किया, अपने मजहब को फॉलो किया, लेकिन अच्छा काम रिफाई आमा किया, सोशल रिफॉर्मिस्ट था, अच्छे काम किए। उससे कुछ फ़ायदा पहुंचेगा आखिरत में? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने वो अल्लाह के लिए नहीं किया था। ठीक है? हम कोई भी काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें कोई और घर सुखाए थे। लोग बोलेंगे ये जानने वाला है, लोग बोलेंगे अच्छे पढ़ाने वाला है, लोग बोलेंगे। तो हमारी अमल क्या हो जाएगी ज़ाया सारी, हम भी हो गए क्या आमिना नासिबा, अमल करके थके हुए और तस्ला हामिया, और हम शायद जहन्नम में भी जाएंगे फिर। अल्लाह ताला बचाए हमें, अगर हमें इखलास नहीं हुआ। तस्ला नारन हम, सारा इस्लाम की बुनियाद किस पे? इखलास के ऊपर। इसके बारे में असला के बहुत सारे अखबार मिलते हैं इखलास के बारे में, कि वो कितना कोशिश करते थे कि ये रहना चाहिए ठीक, हमेशा इखलास, क्योंकि इसमें एक कभी इंसान लग जाता है कि मुझे इखलास नहीं रहता है, तो हमेशा रिमाइंड, खुद को रैशनल रिमाइंडर्स देने, नहीं इखलास मुझे रखना है, मुझे रखना है। ठीक है? क्योंकि ये सारी बुनियाद इस्लाम की बुनियाद इखलास पे ही है। अम्बिया की दावत इतनी मौसर क्यों होती है, इस्लाम की दावत मौसर क्यों होती है? क्योंकि इखलास में मबनी होती है। इंसान ही चाहता है कि मैं अपना कुछ बोल लूँगा, नहीं, वो चाहता है सिर्फ लोग दीन की ओर आ जाए, अल्लाह की ओर आ जाए। तो एक खालिस दावत बहुत मौसर होती है हमेशा, एक खालिस दावत बहुत मौसर होती है कंपेयर टू नॉन खालिस दावत। इससे अम्बिया क्या बोलते थे? हम तुम्हें कोई अजर नहीं मांगते, इन अजरी इल्ला अला अल्लाह, मेरा अजर जो है मुझे अल्लाह देगा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस ये कि तुम अल्लाह की ओर आ जाओ। ठीक है? तो इससे बन जाती है जैसे ना वो है, जैसे इसमें आ गया है, सूरह यासीन में क्या है वो आयत? मल्ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून, तुम उनको फॉलो करो जो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मांगते, वो हिदायत याफ्ता है, वो तुमसे कुछ नहीं मांगते, बस ये चाहते कि तुम अल्लाह की ओर आ जाओ, तुम सही रास्ते की ओर आ जाओ। आमिलतुन नासिबह, अमल करते हुए, मजदूरी करते हुए, नासिबह, थके पड़े होंगे, बिदआत मबनी अमाल होंगे। किसने पूरी जिंदगी बिदआत किया वो मतलब कबूल हो जाता है, बिदअत इज नॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह रिवायत करती है, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा चीज़ की, जिसने इहदाथ किया, इहदाथ बोलते बिदअत करने, कोई ऐसा काम दीन में किया जो दीन में नहीं था, वो काम रिजेक्ट किया जाता है, वो मरदूद काम होता है। हालांकि बिदाती समझ रहा होता है मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, और उसको नाम भी देते बिदाती, जो ना जो बिदाती होते हैं, वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिदाती हसना, क्या बोलते हैं? बिदाती हसन, अच्छा बिदात, हम अच्छी इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन कुल्लु बिदातिन दलाला, सारी की सारी बिदातें गुमराही है, चाहे आप उसको हसना बोलेंगे या गैर हसना बोलेंगे। है ना? ऐसे खतरनाक वाक़े मिलते हैं सहाबा के बारे में कि वो कितने खतरनाक थे बिदात के बारे में, और हम बोलते ये एक्सट्रीमिस्ट बन गए, बोल रहे इसको भी बिदाती, सोरी के बिदाती मालूम होती हूँ, ऐसा नहीं है। सहाबा इसके बारे में इतने एक्सट्रीमिस्ट थे ना, कुछ हदीस में आ गया कि एक बार कुछ सहाबा जमा हो गए थे एक जगह पे, उन्हें ऐसे ही हल्का लगाया था, बड़े बड़े कर रहे थे जिक्र एक साथ। एक साहब को इतना गुस्सा आ गया, इन्हें ऐसे कैसे किया, ये बिदात है, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वो क्या चीज़ है। वो लिखा है उस किताब में ना, सुनत के मसाइल, इकबाल किलानी की किताब। तस्ला नारन हामिया, वो जल जाएंगे खतरनाक हॉट फायर के अंदर। हामिया होता है किसको बोलते हैं? दहकती हुई आग जो होगी, जो जलती हुई आग होगी, वो जल जाएंगे उस इंटेंसली हॉट आग में, वो जल जाएंगे। आमिलतुन नासिबा से मुराद नसारा है, बोलते कौन? इब्न अब्बास, नसारा। इन्होंने अमाल किए विदाउट इल्म, वो भी नहीं करना है। अमल करेंगे आप विदाउट इल्म, वो भी ज़ाया है। इल्म पढ़ेंगे, अमल करेंगे, वो भी ज़ाया है। दोनों बैलेंस में रखनी है, जितना इल्म उतनी अमल। वैसे इल्म सीखना भी एक अमल ही होती है ना, बल्कि आपको पता है इल्म सीखना नवाफिल से ज़्यादा अजीम है। अभी जो हम इल्म सीख रहे हैं, नवाफिल को उतना सवाब नहीं है जितना इल्म को सवाब मिलता है पढ़ने को। क्योंकि इन इल्म इबादत, इल्म इबादत है, ये लिखा है पहला ही पॉइंट बकर अबू जैद ने अपनी किताब हिलत तालिब इल्म में, कि इल्म इबादत है, समझना मैं इबादत कर रहा हूँ अभी। तो इसमें इखलास ही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप इबादत कर रहे हैं। उसके बाद तुस्का मिन आइन आनिया, वो पियेंगे उस चश्मे से पानी जो बॉइलिंग स्प्रिंग होगा, उससे वो पानी पियेंगे। तुस्का मिन आइन आनिया, उन्हें पिलाया जाएगा उस स्प्रिंग से, उस चश्मे से जो बॉइलिंग चश्मा होगा। तुस्का मिन आइन आनिया।
آنیہ بولتے ہیں سخت کھولتی ہوئی، بوائلنگ جس کو بولتے ہیں، کھولتی ہوئی جو ہوگی، ٹھیک ہے. لیس لہم طعام، انہیں کھانا نہیں ہوگا کچھ بھی، انہیں کھانا کچھ بھی نہیں ہوگا. الا من ذریع، لیکن صرف ذریع. ذریع بولتے ہیں کانٹے نا، کانٹے، کھادار جاڈ بولتے ہیں کچھ، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے اس نے اردو میں. کھادار جاڈ، بٹر تھورنی پلانٹ، کڑوا تھورنی پلانٹ، وہی کھاتے ہوں گے. ان کا کھانا کیا ہوگا جہنم میں کھانا؟ ذریع ہوگا. لا یسمن، جس سے وہ موٹے نہیں ہو جائیں گے، ان کو وہ نرش نہیں کرے گا. اسے بولتے ہیں سمین، بولتے ہیں موٹے کو سمین. لا یسمن، اس سے وہ موٹے نہیں ہو جائیں گے، وہ انہیں نرش نہیں کرے گا. ولا یغنی، اور نہ انہیں فائدہ پہنچائے گا. من جوع، بھوک سے. انہیں بھوک سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ کھائیں گے بھوک نہیں مٹ جائے گی، نہ ہی وہ ان کو نرش کرے گا. کون وہ کھانا؟ لیس لهم طعام الا من ذریع. اس کے بعد وہ جو اس کے بعد کیا ہے؟ لا يسمن وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے جو تر و تازہ ہوں گے، وہ جوائفل ہوں گے، وہ خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ ناعمہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، وہ اپنے ایفرٹ سے راضی ہوں گے. جو نے ایفرٹس دیے تھے وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. جو بھی ہم نے ایفرٹس دیے تھے خالص اللہ کے لیے دیے تھے تو ہم خوش ہیں. بدعت نہیں کیا تھا، فالو کیا تھا سنت کو، ہم خوش ہیں. مذہب کیا تھا؟ فالو اسلام کو، کیونکہ اسلام اخلاص میں مبنی ہے. صرف اللہ کی عبادت کی تھی اور کسی کے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو آج ہم سیٹسفائیڈ ہیں اپنے ایفرٹس کے ساتھ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں رہے سیٹسفائیڈ اپنے ایفرٹ سے، تو ہمارے ایفرٹس میں اخلاص ہونا چاہیے. فی جنت عالیہ، جو بلند جنتوں میں ہوں گے، جو بلند جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ نہیں سنیں گے وہاں پہ فضول چیزیں، لغویات وہاں نہیں سنیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ بےہودہ فحش کلام وہاں نہیں سنیں گے. لغزش کا لغو وہ نہیں سنیں گے وہاں پہ. اس کا مطلب جنتی ویسے لوگ ہوں گے نہیں. جنت میں جائیں گے وہ لوگ جو فحش کلام، کسی کو گالی دینا، بکواسات کرنا، فضول بکواس کرنا، ڈسکشن ایسے ہی کرنا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اپنا نہیں سوچنا. جنتیوں کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے. فیہا عین جاریہ، اس میں ہوگا اسپرنگ، جو فلوئنگ اسپرنگ ہوگا. کس نے؟ جنت میں. فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پہ ہوں گے کیا؟ بیڈ نا، بیڈ مرفوعہ، جو بہت بلند ہوں گے بیڈس. فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پہ بہت ہی زیادہ بلند کیا ہوں گے؟ بیڈس. لائک اس یعنی کہ تھرونس، اس سے بولتے ہیں سرور، بولتے ہیں بیڈس کو. سریر ان کا جمع ہے سرور، یا تھرونس، تخت ہوتا ہے نا ایک ساتھ، بیڈ بھی ایک ہائٹ پہ ہوتا ہے. وہ اکواب موضوعہ، اور وہاں پہ کپس ہوں گے. کوب ان کا جمع ہے اکواب، موضوعہ رکھے ہوئے. ہم بولتے ہیں نا موضوع حدیث، تو موضوع کیا ہوتا ہے؟ گڑی ہوئی. گڑی ہوئی کیا ہوتا ہے؟ وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے ایسی، حدیث نہیں ہوتا ہے. بری ہوتی ہے ایسی، ٹھیک ہے. وہ اکواب موضوعہ، اللہ کی موضوع روایت اتنی مشہور ہو گئی ہوتی ہے، لگتا ہے صحیح روایت ہے وہ. میں تھوڑی سی روایتیں کچھ بولوں گا تاکہ آپ ذہن میں رکھیں گے موضوع روایتیں ہیں وہ جو مشہور زیادہ ہو گئی ہے. ایک تو کنتو کنزن مخفیت، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے مجھے بلاسٹ ہو گیا کہ یونیورس بن گئی. نعوذ باللہ من غضب اللہ، هذه الروایت موضوعة. ایک اور روایت، ایک اور حدیث موضوع جو ہے، آ، جیسے وہ لولا کلمہ خلقت الافاق، یا رسول اللہ اگر آپ نہیں ہوتے ہم نہیں بناتے زمین و آسمان کو. موضوع یہ سارا لکھا ہے اس میں نا، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں، ہے نا. یہ موضوع ہے سارے حدیث. یا اصلی الموضوعات دیکھے نا کتاب ابن جوزی نے، اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں الموضوعات. اس نے کی ساری من گھڑت روایتیں جمع. ان کی دین میں جب وضاعین داخل ہو گئے جن نے دین میں گھسا دیا جھوٹ، پھر مسئلہ ہو گیا نا. پھر اس کے بعد ہی علم و حدیث آ گیا وجود میں. سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا. اس کے بعد وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، میں کہتا ہوں دوست کو نا، ہم پڑھتے نا ہسٹری، ہسٹری پڑھتے، دنیا کی ہسٹری پڑھتے، ہم مان لیتے ہیں سیدھے، وہ بولتے ہیں ہاں اس میں لکھا ہے تو مان لیا. ایسا مت ہوتا ہے اسلام میں. اگر آپ کچھ پڑھیں گے آپ کو سند دکھانی ہے پہلے ساری، نیریٹرز کے بارے میں پورا پتا ہونا چاہیے. وہ کہاں پیدا ہو گئے، کہاں مر گئے، کیا کرتے تھے، کیسے تھے، عدول تھے، ضابط تھے، حافظہ کیسا تھا، سب کچھ. یہ مطلب کنٹرڈکشن، کنٹرڈکشن مطلب ہو رہا ہے، شاذ ہے، منکر ہے، منکت ہے، سب کچھ نا وہ ساری چیزیں. اتنا بڑا سائنس ہے یہ. تب جا کے بولتے ہیں کوئی بات. اس کو بولتے ہیں اوتھینٹسٹی آف نیکسٹ لیول جو اسلام دیتا ہے. کتنے سال نے اسلام اسی پہ قبول کیا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا خطرناک پرزرویشن کیا گیا ہے.
لیکن سچ میں اللہ سے دماغ دنگ رہ جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے سچ میں. اسماء الرجال کتابیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے، ہزاروں جلدوں میں، 100 جلدوں میں کتابیں ہوتی ہے. اس میں نیریٹرس کے بارے میں پورا لکھا ہوتا ہے، وہ کہاں کیا ہو گیا سب کچھ. اس کے بعد وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور نوارق بولتے کشنز کو، تکیوں کو. مصفوفہ جو لائنڈ اپ تکیے ہوں گے جنت کے اندر. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور زرابی کارپیٹس ہوں گے اسپریڈ آؤٹ، پھیلائے ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے ہو ابل کی اور کیمل کی اور کہ کیسے پیدا کیا گیا کیمل. کیونکہ عرب تھے اولین مخاطب، فرسٹ ایڈریس پیپل، تو اس سے کیمل ہی کہا گیا. اور ہیوی کیمل کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ یہ ہے کیا، دنگ کرنے والی چیزیں ہیں. اس کے بعد وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی اور کہ آسمان کیسے بلند کر دیا گیا. اور آسمان کی اور کہ آسمان کیسے بلند کر دیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسے، آسمان کو بلند کیا گیا، اس کو مرفوع کیا گیا، اس کو بہت بلندی عطا کی گئی. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ نشانی اپنے بارے میں کہ تم دیکھو یونیورس کی اور کہ یہ خود نہیں بن سکتی ہے. اگر یہ خود نہیں بن سکتی ہے تو اس کو پرپسفل ڈیزائنر نے کریٹ کیا ہوگا. اگر یونیورس کو ایک پرپسفل ڈیزائنر نے کریٹ کیا ہوگا، اس نے تمہیں کریٹ کیا ہوگا پرپسفلی، نہ کہ وداؤٹ پرپس. دیکھیے اب جائیں گے کیمل کے بارے میں. پہلی بات ہے اس کے بارے میں کہ جو کیملز ہوتے ہیں وہ نہیں، وہ کرتے ہیں کیا، وہ اسٹور نہیں کرتے واٹر کو اپنے ہمپ کے اندر. یہ غلط چیز ہے، ہمیں لگتا ہے نا ہوگا صحیح چیز ہے، فیٹ کو کرتے ہیں اسٹور ہمپ کے اندر. تو اسی فیٹ کو بن جاتی ہے کہ انرجی اور واٹر، جب اسی فیٹ کو بن جاتی ہے انرجی اور واٹر پھر، ٹھیک ہے، جب اس کو ہوتی ہے نیڈ. تو دیکھیے پہلی بات یہ میراکلس چیز ہے اس کی اونٹ کی. دوسری بات ہے کہ یہ بہت پانی پیتا ہے، اپ ٹو 40 گیلنس پانی پیتا ہے. 150 لیٹر پیتا ہے پانی جسٹ 15 منٹ میں. اونٹ 150 لیٹر پانی 15 منٹ میں. اور کیمل جو ہوتا ہے وہ 50 ڈگری سیلسیس برداشت کر پاتا ہے، آپ سوچے خود ہی. یا ایز کولڈ، اتنا ہی وہ کولڈ بھی برداشت کرتا ہے، -40 ڈگری سیلسیس. جو بیکٹیرین کیملس ہوتے ہیں جو نا وہ دو ہوتے ہیں ہمس، -40 ڈگری سیلسیس برداشت کر پاتے ہیں. یا جو ان کے نوسٹلس ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں سینڈ، جب سینڈ اسٹارمس آ جاتی ہے نا، ہوائی طوفان آ جاتا ہے ریت کا، ان کی ناک کے بعد ہو جاتی ہے خود ہی سینڈ اسٹارم. یا اینڈ دیئر لانگ ڈبل لیئرڈ آئی لیشز پروٹیکٹ دیئر آئیز فرام بلوئنگ سینڈ. اور ان کو ڈبل لیئرڈ آئی لیشز ہوتی ہے، مطلب ان کو ایک پرت گر جاتی نہیں، جب وہ دیکھ بھی پاتے چل بھی پاتے ہیں نا، جال کی جیسی گر جاتی ہے. تو ایسی. یا جو کیمل ملک ہوتا ہے بہت نیوٹریشس بھی ہوتا ہے، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے.